شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان بزدلانہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب ضرور دے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 25 اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ اور گولہ باری سے متاثرہ افراد کو تمام سہولیات فراہم کریں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے حل پر زور دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان رات کی تاریکی میں کی جانے والی بزدلانہ بھارتی جارحیت کا ضرور منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں ایک تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر دشمن کو جواب دیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت کو اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی رافیل طیاروں پر بڑا فخر تھا، لیکن ہماری فضائیہ اس فخر کو خاک میں ملانے پر داد و تحسین کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ روایتی جنگی ساز و سامان میں پاکستان کی برتری کا بھی مظہر ہے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے 40 سے 50 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے اور مسلح افواج مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا پوری قوم بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی طرف سے اشتعال انگیز حملوں کے بعد 25 اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد 5 جدید جیٹ لڑاکا طیارے اور کئی ڈرونز اور بھارتی چوکیاں تباہ کر دی گئیں، اور اب بھارت نے خوف اور بوکھلاہٹ کے عالم میں پاکستانی علاقے پر حملوں کے لیے اسرائیلی ساختہ ڈرونز سے نگرانی شروع کر دی ہے۔ یہ بلا اشتعال حملے بھارت کی مایوسی اور بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہیں، کیونکہ کنٹرول لائن کے ساتھ اس کو بھاری نقصانات ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ گرائے گئے ڈرونز کا ملبہ پاکستان کے مختلف مقامات سے مل رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دے رہی ہیں اور فیصلہ کن کارروائی کے ذریعے دشمن کے تمام معاندانہ عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی وزیر اعظم کی زیر صدارت مظفر آباد میں ایک غیر معمولی اجلاس میں بھارت کے بلا اشتعال حملوں کے بعد خطے کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ لائن آف کنٹرول پر متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد دی جائے۔ انہوں نے لائن آف کنٹرول پر رہنے والے لوگوں کو خوراک اور طبی امداد سمیت تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے جموں کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے امریکی ٹی وی چینلز فاکس نیوز اور پی بی ایس کو اپنے انٹرویوز میں کہا کہ عالمی برادری کو جموں کشمیر کے متنازع مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سفیر نے پاکستان کے اس موقف کو دہرایا کہ ہم اپنی مرضی کے وقت اور انداز میں بھارتی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایک امن پسند قوم ہے، لیکن ہم وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے نجی اسکیم کے تحت پاکستانی عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ نجی ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج پیکیجز کی بکنگ کراتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ نجی حج اسکیم کے تحت مختص کوٹے پر نظر ثانی کر کے 25,698 کر دیا گیا ہے، اور عازمین ادائیگی کرنے سے پہلے اپنے منتخب کردہ نجی آپریٹرز کے تازہ ترین منظور شدہ کوٹے کی ضرور تصدیق کریں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عازمین حج مزید معلومات کے لیے وزارت کی سرکاری ویب سائٹ ptv_enquiry.hajinfo.org پر جائیں۔ وزارت نے شفاف، ذمہ دارانہ اور مربوط حج آپریشن یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا۔
فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں اپنے 6 اسکول بند کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے کہا کہ مسلح افواج نے آج شفاعت میں 3 اسکولوں کو گھیرے میں لے لیا اور مشرقی بیت المقدس کے دیگر حصوں میں 3 الگ الگ اسکولوں میں پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بچوں کی تعلیم کے حق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔